ڈاکٹر عافیہ صدیقی، یہ میری بہن کی اس ٹائم کی ویڈیو ہے جب وہ کالج سے فارغ ہو کے اپنی گھر جا رہی ہے۔ عافیہ صدیقی کو کیا معلوم تھا کہ زندگی اس کے ساتھ کوئی ایسی کھیل کھیلے گی جو ہمیشہ کے لیے وہ قید میں اس کو رہنا پڑے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہمارے پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے لیڈر اور پاکستان کے صحافی جتنے سارے خاموش ہیں ہماری بہن کے بارے میں۔ یعنی آپ لوگ خود سوچ لینا، آج اگر جاؤ یوٹیوب پہ سرچ کرو یا الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھو، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو عافیہ کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ اس کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کو چھوڑ کے، ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق کو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے۔ آج جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا عافیہ صدیقی کی، جب وہ کالج سے فارغ ہو کے اپنی گھر خوشی جا رہی ہے، اس کو کیا معلوم تھا کہ زندگی اس کے ساتھ کوئی ایسی کھیل کھیلے گی جس کو ہمیشہ کے لیے اس کو قید میں رہنا پڑے گا۔ عافیہ صدیقی کے اوپر میں آپ سب کو بتاتا چلوں، الزام یہ ہے کہ عافیہ صدیقی نے جب امریکہ میں جب واقعہ ہوا تھا، اس ٹائم پہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ القاعدہ نے امریکہ کے کسی بلڈنگ کے اوپر اٹیک کیا تھا، تو عافیہ صدیقی کے اوپر یہ الزام لگا ہوا ہے کہ اس نے ان لوگوں کی مدد کی ہے۔ یعنی الزام یہی ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلو، عافیہ کو 86 ایئرس کی سزا سنائی گئی ہے۔ جب کوئی انسان 86 سال کسی جیل میں رہے، یا وہ مر جاتا ہے یا ذہنی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عافیہ کے لیے یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور جو باہر لوگ، ہم لوگ جو باہر آزاد ہیں، یہ ہمارے لیے بھی الزام ہے، ایک امتحان ہے۔ ہمارے لیے کیا امتحان ہے؟ اگر مثال کے طور پر اگر ہم اپنی بہن کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کم سے کم اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آپ سب کو بتاتا چلوں، آپ کو اگر یاد ہوگا میرے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگ جاؤ، میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرو یا نہ کرو، لیکن جا کے دیکھ لو میں نے کتنے سارے ویڈیو عافیہ صدیقی کے لیے بنائے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جتنا میرے سے ہو سکتا ہے، میرے پاس شبد نہیں ہے کہ میں کچھ بول سکوں، لیکن جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں اپنی بہن کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ لیکن مجھے افسوس تھوڑا یہ ہو گیا کہ ہمارا ایک نیوز اینکر ہے جو اپنے آپ کو حق اور سچ اور انصاف والا کہتا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوا، میں بولا میں چلو یار چیک کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ عافیہ صدیقی کے لیے، جو حال ہی میں امریکہ کا صدر جب صدارت چھوڑ کے ٹرمپ آ رہا تھا، تو اس ٹائم پہ وہ جو بائیڈن کے پاس ایک اختیار تھا کہ اگر وہ چاہے تو عافیہ صدیقی کی سزا معاف کرا سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں بولا یار میں دیکھتا ہوں اس اینکر کا چینل پہ کوئی عافیہ کے بارے میں اس نے کوئی آواز اٹھایا اس ٹائم پہ یا نہیں اٹھایا۔ جب میں نے سرچ کیا اس کے یوٹیوب چینل پہ، یعنی اس ٹائم پہ اس نے عافیہ صدیقی کے لیے کوئی آواز نہیں، صرف عمران خان۔ ہم بھی عمران خان کو چاہتے ہیں اور ہم بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں خالی عمران خان کی بات نہیں ہے، انسانیت کی بات ہوتا ہے۔ ایک صحافی کا کام ہوتا ہے اور اس انسان کے لیے آواز اٹھائے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں اور کسی کو برا لگے گا، میں عمران ریاض خان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے، جا کے سرچ کر کے دیکھو، میرے یوٹیوب چینل پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے اسی ٹائم کہا تھا، اسی ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، کہا تھا کہ اگر عمران ریاض خان اگر اس ملک کو چھوڑ کے جا سکتا ہے تو دو رستوں سے جا سکتا ہے، ایک بلوچستان کے علاقے سے ایران کی طرف، دوسرا افغانستان کی طرف KPK کے راستے سے۔ اسی ٹائم میں نے بولا تھا، تو میری وہ بات سچ ہوئی۔ کیسے سچ ہوئی؟ آپ لوگوں کو پتہ ہونا کہ عمران ریاض خان نے خود ایک ویڈیو بنایا تھا کہ میں قاسم سوری کے ذریعے سے افغانستان کے تھرو کسی اور ملک میں پتہ نہیں کدھر ہے، لیکن یہ بات میری سچ ہوئی۔ آپ لوگ جا کے دیکھ لینا میری ویڈیو کا ڈیٹ اور ٹائم دیکھ لینا کہ میں نے اس ٹائم پہ کیا کہا تھا کہ اگر عمران ریاض خان نے اگر ملک چھوڑ دیا ہے تو عمران ریاض خان دو ملکوں کے ذریعے سے جا سکتا ہے، ایک بلوچستان سے ایران کی طرف اور دوسرا KPK سے افغانستان کی طرف۔ چلو میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ سارے لوگ خاموش ہیں، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے ہمارے لیڈران ہو، چاہے ہمارے سینیٹر ہو، چاہے اسمبلی کے لوگ ہو، سب خاموش ہیں۔
ڈاکٹر فوزیہ کو چھوڑ کے کوئی عافیہ کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. وہ بیچاری ایک خاتون ہے, وہ بیوس ہے, اس کی ماں اس صدمے کو برداشت نہ کر پایا تو دنیا سے بیچارے کا انتقال ہو گیا. لیکن دراصل میں اگر ایک بات کہوں, یہ ہم سب کے ماتھے پہ ایک کالا خلنق ہے, ایک کالا نشان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنی بہن کو چھڑا نہ سکے. لیکن انسان کو ہمت نہیں آنا چاہیے, حوصلہ نہیں آنا چاہیے. کل پرسوں ڈاکٹر فوزیہ نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا, ایک پوسٹ بھی کیا تھا کہ کہیں آپ لوگ ہمت تو نہیں آ رہے, کیونکہ سب کو یہ ایک امید تھا کہ جو بائیڈن ریٹائر ہونے سے پہلے, اپنا کرسی چھوڑنے سے پہلے شاید عافیہ صدیقی کو معاف کرے گا. آپ لوگوں کو بتاتے چلوں 10 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس پٹیشن پہ دستخط کیے تھے کہ عافیہ کو رہا کیا جائے, لیکن عافیہ کو رہا نہیں کیا گیا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو صحیح لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا. اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو یا نہ کرو, آپ سب کی مرضی ہے. جو حق اور سچ ہوتا ہے وہ کہنا چاہیے. میرے سے جو ہو سکتا ہے, جو انفارمیشن مجھے ملتا رہے گا, میں عافیہ صدیقی کے بارے میں بولتا رہوں گا اور اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالتا رہوں گا.